اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَمِثْلُ قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَوَهَبْتُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ تیسری تقسیم چل رہی ہے، دو قسمیں آ گئی ہیں، حقیقت اور مجاز، اور ان کے بہت سارے مسائل بھی درمیان میں آئے ہیں۔ تیسری تقسیم کی تیسری قسم ہے صریح، چوتھی قسم ہے کنایہ۔ جی صریح کی تعریف کی ہے، وہ مصنف علیہ الرحمہ نے مثالیں دی ہیں، تعریف نہیں کی۔ موشیاں دا ہو رہا میں تنوں دساں جی، دسو جی۔ صریح وہ لفظ ہوتا ہے کہ ظاہر ہو مراد اس کی ظہور بین، ظہور بالکل، خواب و حقیقت ہو یا ارشاد ویکھے ہی۔ صریح کی تعریف، صریح وہ لفظ ہوتا ہے کہ مراد ظاہر ہو، ظہور بین، حقیقتاً بالکل واضح ہو، خواہ حقیقتاً ہو یا مجازاً۔ وہ جڑا دی مراد ہے وہ پامیں ہوندا حقیقی معنی ہوئے تو پامیں کو گوجے ہو کہ مصیبت جے۔ پھر آخا صریح وہ لفظ ہوتا ہے جس کی مراد ظاہر ہو، ظہور بین، ان مطلب بالکل واضح ہو، خواہ وہ مراد اس کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی، اے مطلب ہے۔ ہن واپس چل، مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف نہیں کی بلکہ مثال دی ہے، بلکہ بے صریح جیسے تعریف آ گئی ہے، جیسے قائل کا قول بے تو کی بالکل واضح ویندہ کی مطلب ہے جی۔ اشترے تو اندہ کی مطلب ہے بالکل، وہب تو بالکل بے، ان تنہ فرق ہے جی۔ بے تو دا کی مطلب ہے، اشترے تو دا، وہب تو دا، اندہ معنی مطلب بالکل واضح ہے جی۔ ایشا مسئلہ جی، مثلا وہ بندے موڑیاں رکھیں جی، 100 روپے کلو، 100 روپے کلو، 100 روپے کلو کو بندہ کیا ہے جی، یہ بیچنی ہے جی، تو کہ میں پونک رہے ہیں کس واسطے پونک رہے ہیں، بیچن واسطے پونک رہے ہیں اور کس واسطے، وہ ساکھنا ہے کہ نہیں اگو سمجھائے جی۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ موڑیاں کس طرح لینے دے، کس طرح کلو نے کہتا ہے لینی ہے نہیں، تو کہ پوچھ جو ہے لین واسطے پوچھ رہے اور کس واسطے پوچھ رہے ہیں، اے یار تیرے واسطے میں تحفہ لیں، تحفہ جی کی شاہ ہوندی ہے، وہ چکو تو منہ تے مارو کو جی، سمجھ آندی بھی بالکل لفظ واضح نے۔ اور بہرحال صریح بس جیسے قول قائل کا بے تو اور اشترے تو اور وہب تو جی۔ اور بہرحال صریح پس جیسے قول قائل کا بِعْتُ اور اشتریت اور وہبت، اور بہرحال صریح پس جیسے قول قائل کا بِعْتُ اور اشتریت اور وہبت۔ ہون ہو بیگ جیتے آشیت چھڑے ہی، یہ صریح ہن بر وزن فعیل بمانا، یہ ساراح یسراح صراحتاً سروحاً، جب کہ چیز بالکل منکشف ہو جائے اور علیحدہ ہو جائے۔ اچھا اندہ نہ رکھیا کی ایسا لفظ جندہ معنی بالکل کی ہے، اندہ نہ کی رکھے ہیں باوجہ منکشف ہونے اس کے اور خالص ہونے علیحدہ ہونے اس کے اپنے محتملات سے، اندھے وچ کوئی رولا نہیں ہے۔ سنے ہی سوال ہے تو بزرگاں تعریف اندھی کوئی نہیں کی تھی، کندھی شیخ رحمہ اللہ نے تفسیر کی صریح کی باوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے نظائر کے بیان سے، اور مثالہ کو تعریف سمجھ آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے تعریف سے کیا کیا، وہ سوال دا جواب بھی آ گیا جی۔ اگے ان کی پروگرام ہے تعلق الحکم بعین الکلام
قيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة لأنه ظاهر المراد. جی میں مرضی پڑھی ہے کوئی پرواہ خیر ہے. اچھا جی سری کا حکم کیا ہے؟ تعلق پکڑتا ہے حکم عین کلام کے ساتھ کی تعلق پکڑتا ہے حکم آخنا سری کا حکم. سری کا حکم یہ ہے کہ تعلق پکڑتا ہے حکم عین کلام کے ساتھ. اوے حکم تو مراد ہے بوندے جڑا مطلب ہے ان دا تعلق کندے نال ہے؟ عین کلام کے ساتھ ہے. نیتاں نو کوئی دخل نہیں ہے. لفظ بولیا حکم ثابت ہو گیا. سنیں اور قائم ہوتی ہے کلام اپنے معنی کی جگہ میں. قائم ہوتی ہے یہ کلام اپنے معنی کی جگہ میں. گویا جڑے بولیا انہیں معنی ہی بول دیتا ہے. بالکل ہی ہوئی ہے. حتیٰ کہ استغنا ہے نیت سے. حتیٰ کہ سری لفظ بول کر فٹو فٹ حکم ثابت ہو جاتا ہے نیت کی ہو یا نہ کی ہو. کیا کہ میرے یارا سری کا حکم تعلق پکڑنا حکم پکڑتا ہے حکم پکڑتا ہے حکم عین کلام کے ساتھ. اور کلام خود قائم مقام ہو جاتی ہے اپنے معنی کے حتیٰ کہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں. ضرورت نہیں. وجہ اس لیے کہ سری ظاہر المراد ہے. سری اور نیتاں اتھے ہوندیاں نو جتھے اور بھی اعتمال ہون پہ تیری نیت کی ہے تے جتھے ایکو ہی مراد ہے تے چمکدی پئی ہے اتھے سنیں اے مطلب ہے جی. ہن ویکھو پھر میں ترجمہ کریو میرے یارا. او قیام ہو مقام نظر آ رہے یعنی سری کا حکم یہ ہے تعلق پکڑتا ہے حکم کس کے ساتھ اور قائم ہوتی ہے وہ کلام اپنے معنی کی جگہ میں. چونکہ نیت نو دخل ہی نہیں تو گویا کلام اپنے معنی کا قائم مقام ہے جی. حتیٰ کہ استغنے یا یعنی نئی محتاجی اس بات کی طرف کے متکلم اور قصد کرے ان دی کوئی محتاجی نہیں پس ثابت ہو جائے گا حکم بغیر کس دن وعزیمتن بغیر قصد اور بغیر عزیمت کے کیا ہو جائے گا اور سمجھا جی. حتیٰ کہ اگر قصد کیا اس نے یہ کہ کہے الحمدللہ زبان سے نکل گیا انتے تعلقن تے کڑاکا نکل گیا ہے. سنیں یا کہو طلاق و بغیر قصد ہی اور کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں اے ویک بھی چونکہ اتھے نیت نو اے بالکل معنی واضح وے. اتھے نیت نہ کیتی ہوئے الٹ کیتی ہوئے ارادے کو جو ہو رون جس لئے جملہ منہ جو نکلنا ہے تو وہ کام ہو گیا ہے. وہ کام ہو گیا ہے جی. اے شاباش جی. چلو جی اگوں ویکھو لِأَنَّهُ ظاہر المراد پاس نہیں محتاجی کدھر قضاءً بہرحال دیانتاً پاس اس کے لیے ہے مانوا. ساڑھے کو پوچھے گا جی میں تاکھر لگا سکی سمجھ نہیں لگی منہ چھے کی میں نکل گیا ہے جی اسی کہاں گے طلاق ہو گئی ہے. تو جی نہیں نہ پوچھے گا تو انہوں پتہ ہے کہ میرا ارادہ کیسی تو منہ چھو پھول کے نکل گیا تو پھر اندھا تو اللہ دا معاملہ ہے. یہ مطلب ہے او میرے یارا. اور حکم سری کا تعلق پکڑتا ہے حکم عین کلام کے ساتھ اور قائم ہوتی ہے کلام اپنے معنی کے مقام پر حتیٰ کہ بے پرواہی کی گئی ہے نیت سے. کیوں؟ استدلی اس لیے کہ سری
ظاہر المراد ہے کی ظاہر المراد ہے مراد ہے جی اور حکم صریح کا تعلق پکڑتا ہے حکم این کلام کے ساتھ اور قائم ہوتی ہے کلام جس لئے کوئی دکاندار کپڑا بیچن تسی لو تو پہلے نیت کرتا ہے میں نیت کی تھی کپڑا بیچن دی لے جی میں تنوں کپڑا بیچا نیت کی تھی میں خریدن دی لو جی میں خریدیا اور قائم ہوتی ہے کلام اپنے معنی کی جگہ میں حتیٰ کہ مستغنی ہو حتیٰ کہ بے پرواہ ہوتا عطا کے استغنا کیا گیا ہے استغنا کیا گیا ہے نیت سے سے اس لیے کہ صریح ظاہر المراد ہے ہوتا ہے صریح کا تعلق پکڑتا ہے حکم این کلام کے ساتھ اور قائم ہوتا ہے کلام قائم ہوتی ہے کلام اپنے معنی کے مقام پر حتیٰ کہ استغنا کیا گیا ہے اب واسطہ جیو تیسری کتاب ہے کو دماغ جان دے خدا دا نہ آجے جی اس لیے کہ صریح ظاہر المراد ہے وحکم الکنایۃ انہ لا یجب العمل به الا بالنیۃ انہ مستتر المراد لأنہو مستتر المراد اے شابہ سے ہوں اتنے بھی عبارت بڑی غلط ہے یار کیا تماشا لایا نے یار میں نے آخیا مینوں بھی کتاب دوجی لیا کے دے جڑی انہوں نے دتی ہو لیا کے نہیں دینا پہ مولوی یار بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی کنایا کا حکم کیا ہے کس کا کنایا کا حکم کیا ہے کیا ہے کنایا کا حکم ہوں ان دی تعریف جڑی ہے نا سری دی تعریف نو نال جوڑ کے تے سمجھ سکتے ہو کہ کنایا وہ کلام ہوتی ہے جس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے جس کی اے مطلب ہے او سی ظاہر بین اے او ہے کہ جس دی مراد کی ہے پوشیدہ اگوں جڑی دلیل آ رہی ہے ان کو سمجھ لو کنایا کا حکم یہ ہے کہ نہیں جائز عمل بے لفظ الکنایا مگر کس کے ساتھ او لفظ کنایا انہیں بولے ان دے کئی معنی نے جیڑا مراد ہے ان دی نیت کرے گا تے او ہوئے گا نیت تو بغیر نہیں ہوئے گا کیوں نیت دی ضرورت ہے آندھے نے پچھلا خواہ اگلا پھر بھول جانا ہے کنایا کا حکم یہ ہے کہ نہیں واجب عمل لفظ کنایا کے ساتھ مگر نیت کے ساتھ نیت کرے دا تے پھر او ہوئے دی پھر اگلی گل پھر پڑھ دیا موشی اندر ساڑھی سون لو تاں گل پلے پہنی جی نیت سے مراد ہے کس کی نیت اور جنہیں کلام کی تھی ان دی نیت یا وہ شے جو قائم ہے مقام کس کے جیسے گل اس ماحول دی ہو رہی سی تو انہیں بچو لفظ بولیا تو ہوں وہ ماحول دستا بھی اتنے آ مراد ہے اور وہ مذاکرہ طلاق تے گل ہونی ہو بھیا متکلم نے اس کی کیا کی ہے یا ماحول ایسا بنا ہوا تھا جس ماحول نے بتایا کہ آ مراد ہے ہوں کہ یہ آ مراد ہے جی کیونکہ ماحول نال اشارے بھی جملے نے بھائی استادہ نے آکھا یار تواڈے وچ کیڑا جڑا میں روٹی کھوائے گا تے وچ ایک بندے نے انگل کھڑی کیتی جی کی مطلب ہے یا نا دی نشانی تے بولا کچھ بھی نہیں گل پوری سمجھ آ گئی دوجے نے بھی سمجھ آ گئی بن چو بولنے دی لوڑ نہیں جی تے جو نہ کھوا تے پوچھنا روٹی تو کوئی میں کو بولیا سا تے اپنے عرف وچ اشارہ کی ہے اے نیت تو اے مرادی خود نیت یا حالات جدے بن گئے تو پتہ لگ گیا بھی یہی مراد ہے ہوں اگلا سمجھے لے انہو اس لیے کہ جو لفظ کنایا ہوتا ہے کون وہ مستتر المراد ہوتا ہے اے تعریف بھی سمجھ آ گئی کنایا وہ ہوتا ہے جس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے سمجھ آ گیا تو دلیل بھی آگے بھی نیت کیوں ضروری ہے اس لیے کہ جو مراد ہے وہ پوشیدہ ہے تو جب تک نیت نہیں کرے گا اس وقت تک اس معنی کا تعین کیسے ہوگا جی اس لیے کہ لفظ کنایا اس کی مراد پوشیدہ ہوتا ہے کنایا مستتر المراد ہوتا ہے کنایا مستتر المراد ہوتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہوتی ہے ہوں بے خود دھیان نال پس ہوگا مراد کے ثبوت میں کیڑی شے بھی کی مراد ہے سنیں ہی
پس نہیں واجب کرے گا کنایا حکم کو جب تک نہ زائل ہو وہ استطار اور تردد کس کے ساتھ یا نیت کے لأنہ اس لیے کہ وہ کیا ہے مستتر المراد ہے، یعنی مراد کے ثبوت میں کیا ہے سکتا ہے پس نہیں واجب کرتا کنایا حکم کو یا نہیں ٹھیک ہے جب تک نہ زائل ہوگا وہ کس کے سبب سے یا اس کے سبب سے جو قائم مقام ہو رہی ہے، لہٰذا نہیں واقع ہوگی طلاق زوج کے قول انت بائنن کے ساتھ جب تک اس کے ساتھ یا نہ ہو شے جو قائم مقام ہو کس کے کی جیسے دلالت حالت غضب کی سنیں یہ اگر ہووے نا تو یہ بھی قائم مقام نیت دے وے مثلا آندی من دے طلاق تو اس آکھے بھی انت بائنن تو کی ہو گئی ہوں کیڑی نکاح فاسد ختم ہو گیا فاسد ہو گیا اٹھے بولیاں بولو اچھا جی آگے پڑھ بتا لے کر یہ جو ہے نا کنایا یہ اس مجاز کی مثل ہے یہ پہلے اس سے کہ وہ متعارف ہو جیسے مجاز ہونا تو حقیقی معنی مراد ہوتا ہے مجازی نہیں ہوتا لیکن اگر مجاز متعارف ہو جائے تو پھر عرف کے اندر کون سا معنی مراد ہوتا ہے حقیقی کے مجازی کیا جی اور یہ کنایا مجاز کی طرح ہے مجاز کی مثل ہے اس سے پہلے کہ کیا ہو جائے مجاز متعارف ہو جائے مجاز متعارف نہیں حقیقت متعارف ہے تو اب مجازی معنی مراد لینا ہو تو کیا ضرورت ہوتی ہے نیت ضروری ہوتی کیا ضروری ہوتی ہے اسی طرح کنایا مراد لینا ہو تو معنی جو مراد لینا نیت ضروری ہے جی اندروں دیکھو اور متعارف کیونکہ جب تک مجاز نہ متعارف جب تک نہ متعارف ہو لوگوں کے درمیان جی کی کی ہاں یعدو کنایتن مجاز جب تک لوگوں کے درمیان تو وہ کیا ہوتا ہے کنایا شمار ہوتا ہے سنیں ہی کی مطلب ہے کہ نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ متکلم نے پوشیدہ کر دیا مراد کنایا کے ساتھ کس سے تو پس ہو گئی مراد سامع کے حق میں کس میں اے شاباش تو لہذا ہو گیا وہ مجاز جڑا ہے برخلاف اس صورت کے جب کہ ہو مجاز کیونکہ وہ سری ہے مجاز متعارف سری کی طرح ہے اور مجاز غیر متعارف کنایا ہے مجاز متعارف جیسے قول اس کا لا یاداؤ قدمہ فی دار فلان تو یہاں یہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ مراد اس سے کیا ہے تو لہٰذا اب یہ سری ہو گیا اس معنی میں اشارہ کیا ہے یہ جو مصنف نال مجاز جوڑے ہیں نا اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس میں کہ کنایا حقیقت میں بھی ہوتا ہے کنایا مجاز میں بھی اور جڑا معنی چھپ گیا ہے نا اس لفظ دا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے اے مطلب ہے سنیں ہی اور جے میں سری تے کنایا مجاز حقیقت مجاز نال جمع نے نا اے میں کنایا بھی جمع ہے جیسے سری حقیقت اور مجاز کے ساتھ اس طرح
کیونکہ حقیقت مجاز کا تعلق دیا ہے کہ مراد موضوع ہے یا غیر ہے. تو وہ جو موضوع ہے یا غیر ہے اگر وہ مشہور ہے تو یہ کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے یا مجازی. اگر وہ مشہور نہیں ہے مستتر ہے خواہ حقیقی ہے یا مجازی تو یہ کیا ہے؟ اے مطلب جی. اور حکم کنایا کا یہ کہ نہیں واجب عمل کنایا کے لفظ کے ساتھ مگر نیت کے ساتھ. اس لیے کہ لفظ الکنایا مستتر المراد ہوتا ہے. کون کیا ہوتا ہے؟ اور یہ مثل مجاز کے ہے. کون یہ کنایا یار؟ پہلے اس سے کہ ہو جائے مجاز متعارف. جی کنایا کا یہ ہے کہ نہیں واجب عمل کنایا کے لفظ کے ساتھ مگر نیت کے ساتھ. اس لیے کہ لفظ الکنایا مستتر المراد ہے اور یہ مثل مجاز کے ہے پہلے اس سے کہ ہو جائے مجاز متعارف. اور حکم کنایا کا یہ ہے کہ نہیں واجب عمل لفظ کنایا کے ساتھ مگر نیت کے ساتھ. اس لیے کہ لفظ کنایا مستتر المراد ہے اور یہ مجاز کی مثل ہے پہلے اس سے کہ ہو جائے مجاز متعارف. وسمی البائن والحرام ونحوهما کنایات الطلاق مجازا لأنها معلومة المعانی لیکن الابهام فيما يتصل به ويعمل فيه فلذلك شابهت الکنایات فسميت بذلك مجازا. بس توجہ ہے علماء کرام. وَسُمِّيَ الْبَائِن وَالْحَرَامِ اون شرح پڑھو تو تاں گل ہے. یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے. یہاں سے وہ یہ ہے کہ اے حنفیو تم کہتے ہو کنایا وہ ہوتا ہے جس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے. کنایا تعریف بھی آ گئی. اور طلاق بائن کے جو الفاظ ہیں کون؟ مثلاً انت بائن صبر انت حرام انت بتاتن انت بطلاتن وغیرہ. انہاں دا لغوی معنی تو سارے کوگو بھی جان دیں. لغت چ کٹ کے ویکھ لو. یہ سارے معلومات المراد والمعنی اے والد عطف مراد عطف تفسیری ہو یہ سارے کیا ہیں؟ کیونکہ ہر ایک جانتا ہے مثلاً بائن کا معنی ہے جدائی تو بائن کا معنی جدا ہونے والا یا جدا ہونے والی. اور اسی طرح حرام حرمت سے ہے اس کا معنی منع. تو یہ الفاظ تو مستعمل استعمال کیے گئے اپنے معنی میں کیا. تو تم نے ان کا نام کنایا کیوں رکھا ہے؟ جواب دو. اور آندے نے تسی آنکھو چاہ نہیں تو شاکر آنکھو ہی. کنایا وہ ہوتا ہے جس کی مراد مستتر ہو اور جو الفاظ او پوشیدہ ہو. بڑا پیچھے پینڈو بیٹھے نے انہوں کو نہیں پتا مستتر کی شمدی ہو. پوشیدہ ہو. ہاں اور طلاق بائن کے الفاظ انت بائن اور انت حرام اور انت بتاتن اور انت بطلاتن یہ سارے ان کے معنی اور یہ معلومات المراد والمعنی ہیں. معنی ہیں. ان میں سے ہر ایک کا معنی معلوم ہے. بائن کے بینت سے مشتق وغیرہ وغیرہ. تو یہ الفاظ تو اپنے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو تم نے ان کا کیا نام رکھا ہے کہ یہ طلاق کنائی کے الفاظ ہیں جبکہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اپنے معنی میں ان کا استعمال صراحتاً ہے. تو اس کا جواب دیا ہے تھے پڑھ لا پھر واپس چلنے کہ جواب دیا ہے کہ ان کو کنایا کہنا یہ بطریق المجاز ہے. ٹٹو بڑھ جانا توڑے چ حقیقت مجاز جڑا پڑھے ہو نہیں مراد انہوں کنایا آخنا تے سری اے مجاز ہے.
انہاں نو سنے ہی یہ کیا ہے؟ کنایا کہنا ان کو یہ مجاز مجاز ہے جی. یہ جواب دیتا ہے جی. ہوں بے خود رو نام رکھا گیا ہے بائن حرام اور ان کی مثل کا کنایات طلاق، یہ نام رکھا گیا مجازن. آگے سمجھ یہ نام رکھا گیا مجازن. مجازن ان کو کنایات کا ہے. ہوں مجازن کیوں آکھے ہے؟ مجازن کیوں آتا ہے؟ یہ ثابت کرنا ہے بھی مجازن کیوں آکھے ہے. ادھر متن ویخ پڑھی نے عبارت اس لیے کہ یہ سارے ذاتی طور پر معلومات المعانی ہیں. اس لیے کہ یہ سارے ذاتی طور پر معلومات المعانی ہیں. نال نکے نکے حاشیے پڑھیا اس لیے کہ اہل لغت جنہیں منجد لکھی ہے بے زبان تسی سارے بیٹھے کی ہو کیڑی تسی سارے اہل لغت اپنی زبان دے. اس لیے کہ اہل لغت جانتا ہے کہ بائن کس سے ہے؟ بہو یار انفصال جی میں ہوں بیان کیتے ہیں جی مجھ چو لئیے اندہ مانا واضح میں کہ کوئی نہیں کہ اندہ مطلب ہے بھی کھوتی بان آیا وہاں واضح جملے نہیں جانے میں. اس لیے کہ یہ سارے الفاظ کیا ہیں اور مثلا جڑے چار ہے تو قابو کر انتے بائن او شکر ہے بغیر وہ حاوی ہے کہ نہیں یہ تو پکا یہ سارے کیا ہیں معلومات المعانی ہیں. لیکن ابہام حاصل ہوا ہے اس شے میں کہ متصل ہوئے ہیں یہ الفاظ اس شے کے ساتھ اور عمل کریں گے اس شے میں. اے جدو خامند نے لفظ بولے نا بیوی نو اوتھے جا کے نہ ٹکر ماری اوتھے رولا پہ گئے اوتھے لغوی معنی تا سمجھ آ گیا ہے اندی مراد کی کیا کیا جی. لیکن ابہام حاصل ہوا ہے ابہام حاصل ہوا ہے ان الفاظ اس شے میں اس شے میں کہ متصل ہیں اس شے کے ساتھ. کون یہ الفاظ متصل ہیں اور عمل کریں گے اس میں. ادھر بیک ہوں دھیان کری یعنی مولوی جی ابہام محض وہ محل میں ہے اور جنانی ابہام محض وہ محل میں ہے وہ محل کے چمڑے ہیں یہ لفظ جا کر اس اور عمل کریں گے اس کیونکہ نہیں معلوم جنانی کیڑی شے کولو جدا ہے مال کولو جدا ہے بے پکھیاں دی میرے متھے ماری نے جمال کولو جدا ہے بے ڈین مینو دے دیتی نے یا زوج کولو جدا ہے بے آج تو بعد جا دفع ہو یا قبیلے کولو جدا ہے بے خبردار کسی نو ملن گئی ہوں. اے محل وچ رولا ہے بھی جدائی کیڑی شے دی جدائی تے سمجھ آ گئی ہے لیکن ایتھے پیا رولا کہ نہیں پیا سنیں. لہذا فَلِذَالِكَ شَابَهَتِ الْكِنَایَاتِ اس وجہ سے یہ الفاظ کنایات کے مشابہ ہو گئے چونکہ مشابہ ہو گئے ہیں کس کے تو پس نام رکھا گیا ان الفاظ کا بِذَالِكَ کنایا کے ساتھ مجاز ہے. حقیقتاً مجاز نہیں ہے نا لیکن بھی چونکہ انج کر کے بہم آیا اس لیے ان کا کیا نام رکھ دیا ہیں لغوی معنی میں سری ہیں وہ تھے مراد کی یہ اندے وچ بہم ہیں اس لیے مجازن کہہ دیا کہ یہ الفاظ طلاق کے کنائے میں سے ہیں اور اشاعت ہو بلا بن. لیکن ابہام اس صورت میں ہے اس محل میں ہے کہ متصل ہوتے ہیں یہ الفاظ اس محل کے ساتھ اور عمل ساری تو نہیں عبارت پڑھائی جی اس محل میں بھی اوتھے بھی یہ کیڑی شے کو جدا ہے مثلا ایک لفظ ہاں لہذا اس وجہ سے یہ الفاظ کیا ہو گئے کنایات کے مشابہ ہو گئے او کنایات الف دے کھاوو کنایات کے مشابہ ہو گئے الف کھاوو جی نام رکھا گیا ہے ان الفاظ کا کنایات کے ساتھ بطور مجاز مجازن بین مجازن ہے گل آکھی ہے اور دیکھو نا مجازن
اسی لیے تو واقعہ ہوتی ہے طلاق بائن ان الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، ورنہ رجی ہونی چاہیے سی کس وقت؟ اگر یہ الفاظ مولوی جی ولو کانت کنایات حقیقتاً، اگر یہ ہوتے کیا تو پھر البتہ ہوتے یہ بمنزل قول قائل کے، تو پھر اس کے ساتھ تو کیا ہونی تھی؟ اے شاباش، ایو گل اگو والے حاضہ کو سمجھائی ہے جی، سمجھے ہی والے حاضہ کو نہیں بارت پڑھی تو پھر پڑھ کے بیٹھا کیوں ہیں جی؟ بس والحاظ الابہام، اس ابہام کی وجہ سے کیڑا جدو محل نال ٹکرائے تے کیڑی شے کو جدا، کیڑی کیویں حرام، اس ابہام کی وجہ سے تیاجی ہے کدھر؟ لہٰذا جب زائل ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ، بے طیب دی نیت کی سی، تو پھر واجب ہو گیا ان الفاظ کے موجبات کے ساتھ، جیڑی او نیت کرے گا اس تے عمل کیے واجب ہو گیا۔ اگو من غیر اور پھر سوال دا جواب دیتا ہے کہ یہاں ان کو عبارت صریح طلاق سے نہیں بنائیں گے ان الفاظ کو، بلکہ یہ طلاق بوائن کے الفاظ ہوں گے جی۔ کیا کیا جی؟ اس ابہام کی وجہ سے نیت کی طرف محتاجی ہے، جب ابہام نیت کے ساتھ زائل ہو گیا تو اب ان الفاظ کے جو موجبات ہیں جڑے انہاں نال ثابت ہے اس پر عمل واجب ہے، لیکن ان کو صریح سے عبارت نہیں بنائیں گے، ان کو صریح سے عبارت نہیں بنائیں گے۔ ہاں پڑھے نال کو نامی جوڑ کے چرو کے تو کوئی گل بنے گی جی۔ والحاظ الابہام، کیونکہ اگر ہوتے یہ الفاظ کیا حقیقتاً ہوتے جی میں اگو ہون گے تو پھر البتہ ہوتے یہ عبارت کس سے، تو پھر واقعہ ہوتی ان کے ساتھ رجی، سنے ہی اے شابہ سے، تو لہٰذا اب ان کو ہم طلاق صریح نہیں بنائیں گے بلکہ طلاق بینہ ان کے ساتھ واقعہ ہوگی۔ ان دا معنی کر کتوں کرنا ہے مڈوں ہیں؟ اچھا جی، والذالک بس اسی لیے ہم نے ان الفاظ کو طلاق بوائن بنایا ہے، طلاق صریح نہیں بنایا۔ کیا کیا جی؟ اسی لیے ہم نے ان الفاظ کو طلاق بوائن بنایا ہے، طلاق صریح نہیں بنایا۔ ذالکہ کا مشارل ہے، یعنی اس لیے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ مجازن کنایات، حقیقتاً کنایا نہیں، حقیقتاً ہو تو پھر صریح طلاق کے قائم کام ہوتے، یہ مجازن کنایات ہیں، تو ہم نے کیا بنایا اس لیے ان کو بوائن بنایا ہے، کیونکہ واقعہ ہوتی ان الفاظ کے ساتھ کیڑی طلاق اللہ نہ لگو استثناء ہونی ہو، اور نام رکھا گیا ہے انت بائن اور حرام، اور ان دونوں کی مثل کا، اور مراد انت بائن اور انت حرام وغیرہ سارے کیا نام رکھا گیا ہے؟ طلاق کے کنایات مجازن۔ وجہ جی مجازن کیوں کہ حقیقتاً یہ کنایا کیوں نہیں ہے؟ حقیقتاً حقیقی کنایا وہ کہ جس کا معنی موضوع مستتر ہو، معنی حقیقی یا مجازی جڑا بھی اتنے مراد ہے وہ مستتر ہو، تھے وہ نہیں، اس لیے کہ یہ الفاظ معلومات المانی ہیں، وہ سارا پڑھایا پھر بھول گیا، پھر دوبارہ پھیرا دیں، یہ سمجھ آئیے ان کا معنی پتہ ہے، لیکن ابہام کتوں آیا ہے؟ بھائی جیڑی فقیرنی دے نال جا کے ٹکرایا نے اتنے ابہام ہے بھی کیڑی شے کو جدا ہے، اس لیے لیکن ابہام حاصل ہوا ہے اس محل میں کہ متصل ہوئے ہیں یہ الفاظ اس محل کے ساتھ، اور کارگر ہوں گے اس میں، وہ عمل کریں گے اس میں، اوتھے رولا ہے بھی یہ جدا کیڑی شے کولوں جی۔ بس اسی لیے مشابہ ہو گئے یہ الفاظ کنایات کے، بس نام رکھا گیا ان الفاظ کا
کنایا کے ساتھ مجازن وہ گل پئی پلے اگے اور اسی ابہام کی وجہ سے محتاجی ہے نیت کی طرف بس جب زائل ہو جائے گا ابہام نیت کے ساتھ تو واجب ہو جائے گا عمل ان الفاظ کے موجبات کے ساتھ بغیر اس کے کہ بنایا جائے ان کو عبارت سری سے سری نہیں ہوں گے بلکہ بینا ہوں گے کیا ہوں گے بینا ہوں گے اور اسی لیے بنایا ہم نے ان الفاظ کو بوائن جی اور نام رکھا گیا ہے بائن اور حرام اور بس سونگ جگہ نہیں کے ہدایات مجازن اس لیے کہ یہ معلومات المعانی حاصل ہوا ہے اس محل میں کہ متصل ہیں یہ الفاظ اس محل کے ساتھ بغیر مطالعہ تو گزارا کر رہے ہیں نا تو پھر سونگ تو سمجھ کوڑی ہوڑی ہے اسی وجہ پہلے بھی کہنے تو سونگ سے جاؤ یہ الفاظ کنایات کے پس نام رکھا گیا ان الفاظ کا کنایات کے ساتھ مجازن ہاں جی اور اس ابہام کی وجہ سے محتاجی ہے نیت کی طرف بس جب غیر ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ تو واجب ہے عمل ان الفاظ کے موجبات کے ساتھ مگر اور بغیر اس کے کہ بنایا جائے ان کو عبارت سری سے جی اسی وجہ سے بنایا ہم اور جتھے مفرد آوے اتھے کلو واحد رسی کو رکھیا کرو نا جی تاکہ نہ چکرا جنا بابا بزمیر مفرد دی تے جمع دی تے انج دی جی کنی باری سمجھایا جی اور نام رکھا گیا ہے دان اور حرام اور ان دونوں کی مثل کا کنایات طلاق مجازن اس لیے کہ یہ معلومات المعانی ہے لیکن ابہام اس مال میں ہے جو لیکن ابہام حاصل ہے اس مال میں جو متصل کہ متصل ہیں یہ الفاظ اس کے ساتھ اور کارگر ہوں گے اس محل میں بس اسی لیے مشابہ ہیں یہ الفاظ کنایات کے بس نام رکھ دیا گیا ہے ان الفاظ نام رکھا گیا بس نام رکھا گیا ہے ان الفاظ کا بذالکا کنایا کے ساتھ کنایا کے ساتھ مجازن اور اسی ابہام کی وجہ سے محتاجی ہے نیت کی طرف بس جب زائل ہو جائے ابہام نیت کے ساتھ تو واجب ہے عمل ان الفاظ کے موجبات پر بغیر اس کے کہ بنایا جائے عبارت بغیر اس کے کہ بنایا جائے ان کو عبارت ان الفاظ کو عبارت سری سے بے انت بائن ان سے مراد انت تالکن اے نہیں بنانا جی اور اسی لیے بنایا ہے ہم نے ان کو بوائن یعنی انہاں طلاق بینا ہوندی ہے تے طلاق سری نہیں ہوندی جی الا فی قول الرجل ارتدی لأن حقیقته للحساب ولا اثر ذلك في النکاح والابتداد يحتمل ان يراد به ما يعد من غير الاقراء فإذا نوى الاقراء ودار الابهام بالنية وجب به الطلاق بعد طلوع الاقتداء چل اور صبر نہ ہونا اور توجہ اللہ کے ساتھ استثناء ہے اب چند الفاظ آ رہے ہیں وہ جب بولے نیت طلاق کرے تو طلاق رجی بنے گی طلاق سری بنے گی طلاق رجیش یہ پڑھ چکے ہوندے جوہرہ نیت ہے سارے الفاظ اندے وچ بھی گزر گئے ہیں تو کی تفسیر گزری ہے جی اب چند ایک الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے ذریعے جو بظاہر کنایا ہیں لیکن ان سے مراد جب نیت لیں طلاق کی تو دھیان کریں مثلا رجل نے کہا اے تدی کیا ہن سنی بے اے تدی بول کر جب مراد طلاق لے تو ایک رجی واقعہ ہونی ہے کیوں ایک بینا کیوں نہیں بننی اس لیے کہ حقیقت اے تدی کی حساب کے لیے اے تدی گن توں کی کر یہ حقیقی معنی ہے کی کر توں گن اور نہیں کوئی اثر حساب کے لیے نکاح کے ختم کرنے میں گن بھی عورت نے بندہ کہ پیسے گنتے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ولا اثر لذالک یہ گننے کو کوئی اثر نہیں کس میں اور بچ قطع بھی نال لا دے ہے کہ کونی بچ لکھیا فی قط نکاح اتنال کونی لکھیا چلو اتنال لکھیا ہے بھائی نکاح کے انقطاع میں اس لفظ کو کس کو گننے کو کہ ہے کوئی اور گننا جو ہے جو خامند نے کہا گن
शुमार कर इस ये एतदाद एहतमाल रखता है कि मुराद इस गिनने से वो हो जो गिना जाए सिवाय अकरा के, जो गिना जाए कोई होर शय गिननी होवे, कोई ध्यान करें। बिस्मिल्लाह। बस जब नियत की ज़ौज ने अकरा की कि तू अपने हैज़ गिन, तू अपने, अब ज़ायल हो गया इबहाम नियत के साथ। अब भी तू की कर अपने हैज ते हैज़ तां गिनने जे पहले तलाक होनी है कि उस तो बगैर ही। तो अब वाजिब है इस लफ्ज़ के साथ क्या, लेकिन बाद दुखूल, क्योंकि हैज़ हुंदे ही तां ने इद्दत जे दुखूल होया हो बता। ते ये जड़ा है ना वाजिब हो जाएगी ए तद्दी के साथ। जदों नियत की थी मौलवी जी हैज़ गिना, उदों वाजिब हो जाएगी ए तद्दी के साथ तलाक बाद दुखूल, वाजिब होगी इक्तिज़ान, वाजिब होगी। तो सारी शरह पढ़ते हैं भी जेड़ी शायद इक्तिज़ान वाजिब होंदी है वो बकदरे ज़रूरत होंदी है, लिहाजा एक रजी नाल ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो लिहाजा तलाक रजी होवे दी। आखो चिब चिब्बा जिमें तो मैं आखे जैसे रजुल का कौल ए तद्दी इस ये इल्ला से इस्तिस्ना किया है, इल्ला से इस्तिस्ना किया है कि ए तद्दी अल्फाज़े नहीं कल्ला ये फिर लेना लगा फिर ढूंढांगे जी। ये लफ्ज़ किनाया से है लेकिन इससे तलाक रजी वाक़ई होगी। तलाक रजी क्यों वाक़ई होगी? इसलिए कि ए तद्दी की इसका हकीकी माना है हिसाब, यानी शुमार करना, गिनना, शुमार का, और इस गिनने को कतई निकाह में कोई असर नहीं कि है। कोई असर नहीं है। और एतदाद ये इस्तेमाल करते गिनना दो तरह का तरह है। का है। एक ये है कि गिन तू हैज़ों के माँ सिवा किसी और चीज़ को, किसी और चीज़ को, और एक ये है कि गिन तू किसको, हैज़ों को। अब उसने जो नियत की कि जी मेरी मुराद सी ये पैसे गिने, जी अल्लाह दियां नेमतां गिने नूं किनियां लभियां ने, हुण कुछ भी नहीं, तो उन्हें आखिया सी जी मेरी मुराद सी कि अपने हैज़ गिन इद्दत दे। जी तो अब जब उसने ये कहा ना कि मेरी मुराद ये है कि क्या गिन, हैज़ गिन, तो अब इबहाम नियत के साथ ज़ाहिल हो गया। केड़ा केड़ी शय गिननी है ये ज़ाहिल हो गया है। अब ए तद्दी के साथ तलाक वाजिब हो गई, लेकिन कदों दुखूल के बाद, लेकिन वाक़ई हुई है इक्तिज़ान, ये तलाक साबित होगी इक्तिज़ान, उच्ची इक्तिज़ान। इंज हुण इनू वेख जे को मेरे खाने च पैंदी है तां ओ वेख उधरों ओ ए तद्दी इस्तिस्ना है मातन के कौल बस के जाल नाहा वाले जाले का जाल नाहा, यानी ये के अल्फाज किनायात जितने भी हैं उनसे जब तलाक की मुराद लें तो वो सारे के सारे बवाइन हैं। वाक़या होगी उनके साथ कौन, मगर ज़ौज का कौल केड़ा, एक इस्तबरी राहिमा के डू अंते वाहिदातुन तिन, ऐना तिन्ना नाल कदे मुराद तलाक लईए ते एक रजी होनी है। एक इन्हां दी वजाहत हुण करनी है। सुनी इतरा मुस्तसना नहीं जी, या और जिन्हें दा माने चोणगे जी, क्योंकि बनाया है हमने तलाक जो वाक़या होगी इन तीन अल्फाज के साथ। क्या बनाया हमने, और तलाक रजी की शय अगो नज़र नहीं आ रहा, रजईजन के बनाया हमने तलाक जेड़े ना वाक़या केड़ी तलाक बनाई, बाब ले अजले वजूद है, क्योंकि ये इन तिन्ना में लफ्ज़ तलाक का वजूद है तकदीरन। क्या तकदीरन, हुण एक एक करके बयान करना है। बहरहाल कौल ए तद्दी इहदे विच तलाक दा जदों नियत करेगा तो वजूद तकदीरन किवें बनेगा वजूद, तो बयान किया मुसन्निफ ने इसको अपने इस कौल के साथ ले अन्ना हकीकता हु, यानी हकीकत किसकी, गिनने की,
जेड़ा कि समझ आ रहा है किंदे कोलों हकीकत इस गिनने दी किसके लिए कहा जाता है ए तद्दा मालिकुन यानी ए अहसाबा आदादा माल ना ए तद्दा मालका या मालके गिन तू अपना माल मतलब की हुंदा है हिसाब कर तू अपने माल के अदद का तेरा माल किन्ना अपना माल गिन ला विच किन्ना ही जे मेरे 50 भेडां ने मिसाल तौर पर और समझे ही हकीकी माना इसदा ये तद्दी दा बे कोई शै गिननी भावें जेड़ी भी होवे इसलिए कि हकीकत इसकी क्या है हकीकत इसकी हिसाब गिनना बीमारी ये इंदा माना की लुगवी बे गिन तू जी उन मतन दे शरक उदो भी नज़र रख दे भी रख और नहीं असर किसके लिए गिनने के लिए फिन निकाय फिन किताए फिकत निकाय निकाह ते वा इजाला तिल मिल्क इहदे विच कोई इनू बर खिलाफ अनते बायनुन अनते हरामुन अनते बत्तातुन अनते जब नियत करें इनके साथ किसकी तो साबित हो जाएगी और हुर्मत इसके साथ भी बस जब नहीं असर करेगा ये कौन लम युअस्सिर ज़ालिका हिसाब किस में तो बस हमल किया जाएगा हिसाब को मानी में से एक पर ऐसे मानी जो वो मानी के बयान किया उनको मुसन्निफ ने अपने कौल के साथ कि एतदाद एहतमाल रखता है कि मतन के मुराद इस एतदाद से वो शय हो जो गिनी जाएगी बग़ैर हैज़ों के कोई और शय यानी एहतमाल है और ध्यान शरा वे खुद लो यानी एहतमाल है गिनना हैज़ के गैर का किसका मसलन की कि गिन तू अल्लाह के इनाम को सुने होर भी नाल बहुत सारे ने और एहतमाल है कि गिन तू किसको हैज़ों को वास्ते फारग होने के इद्दत से और एहतमाल है शुमार करना हैज़ को हैज़ों को ए तदीब की कर तो अपने हैज़ गिन किस लिए गिन इद्दत से ते इद्दत तो फरागत तानी को जो पहले तलाक भी होनी तो कि अब नियत करे तो वाजब है इसके साथ केड़ी शय हुण थले मारे दर कि तलाक केड़ी तलाक रजी ओ किमें बस अगर होगी औरत क्या तो साबित हो जाएगी इस ए तद्दी से जब मुराद लिया हैज़ों को गिन इद्दत से और बीमारी इद्दत से अगर औरत क्या है मदखूल भी आए तो उसने की मुराद ले तद्दी को केड़ी शय गिन किस लिए तो फिर साबित हो जाएगी इसके साथ तलाक इक्तिज़ान बई हैज़ ता गिनने ने इद्दत को फरागत वास्ते जे पहले की होवे पहले तलाक होवे जिए इक्तिज़ान की बस गोया के कहा गया है गोया क्यों नेंजा क्या ए तद्दी यानी अपने हैज़ गिन ले अन्नी तलक तो के इस वास्ते कि मैं तेनू इक्तिज़ान साबित है या कूनी त्वाले कन हो जा तू तलाक वाली फिर गिन तू केड़ी शय या तल्ले तलाक दे तू अपने आप को तो फिर गिन तू ओए अमर दा सीगा नहीं ये तद्दी तो ता अमर वाले माने कीते ने ना ते इक्तिज़ान साबित होना है बस जब हुक्म दिया ज़ौज ने किसको और ज़ौजा को और ज़ौज के मुकाबले च औरत होंदी कि ज़ौजा होंदी है बस जब हुक्म दिया ज़ौज ने किसको एतदाद का किसका भी अपने हैज़ गिन क्यों गिन
लिल फराग लिद्दत अपने ऐस गिन क्यों, अपने ऐस गिन क्यों, अपने ऐस गिन क्यों। हुण फिर पूछना फिर भुल जाना। तो ये तलाक साबित होगी किस तरह। अच्छा उधर वेख हुण, लिहाजा जब हुक्म किया ज़ौज ने किसको, किसका, गिनने का, केड़ी शय गिननी, हैज़ गिनने, बीमारी हैज़ गिनने, क्यों गिनने, गिन तू केड़ी शय, क्यों गिन। लिहाजा ना होगी इद्दत वाजिब औरत पर किससे पहले। लिहाजा जब तलाक तो पहला इद्दत नहीं शुरू हो सकती तो बस ज़रूरी है तलाक को मुकद्दर मनना क़ब्ल अमर। ओ केड़ा अमर, ओ केड़ा अमर, ओ केड़ा अमर। अमर से ज़रूरी है, अमर से पहले वास्ते ज़रूरत सेहतुल अमर केड़ा के हैज़ गिन, क्यों गिन। अब लिखा नहीं ले फराग लिल फराग है इद्दत जी, वो पूछ रहे और कुछ है नवी पूछ रहे हो तुहाडे कोलों यार। इस मजबूरी की वजह से तो हुण कानून समझो, ज़रूरत उठ जाती है असले तलाक के साबित करने के साथ बग़ैर हाजत के अमरे ज़ायद के साबित करने की तरफ, जैसे बैनूनत और एक पर ज़्यादती। एक नहीं दो या एक के ते बैना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। एक तलाक रजी नाल ज़रूरत सुने बावेरी आंदे ने कौन जो खाने च पई दोबारा सारी तकरीर तुहानूं सुनाने हैं जी। खुलासा तुल कलाम ये है ओ ज़ूर तुहाडे नाल ने कि कौल ज़ौज का केड़ा। अच्छा जी, खुलासा तुल कलाम ये कि कौल ज़ौज का केड़ा, इसका हकीकी माना क्या है। और ये गिनना नहीं असर करता किस में, बस नहीं मुमकिन अमल बेनफ्स ही, इस उते तो अमल बेनफ्स ही मुमकिन नहीं जब तक ना हमल किया जाए मानी मुहतामिला से किसी। वो क्या है, मिसाल के तौर पर एक माना कि गिनना किसको, किस लिए। चलो शुक्र है। बस जब नीयत की उसने इसकी, इस मानी की केड़ी कि गिन तू किनू ना ओनू छड़ तू, गिन तू किसको, ऐस को। अब गोया कि उसने अमर किया एतदादुल हैज़ लिल फराग अनिल, ये अमर कीता है कि नहीं। और औरत है क्या, वो महल्ले इद्दत है, महल्ले। लिहाजा इसके हक में साबित होगा ये अमर, केड़ा अमर, ये साबित हो जाएगा। और ये अमर के हैज़ गिन किस लिए, इद्दत से कि तलाक के लिए। ये अमर मौकूफ़ है किस पर, कि इस अमर से पहले सबूते तलाक हो। किस तरह, ज़रूर आता सेहत ही, इस अमर की सेहत की उताए अमर होना है ना पलावे हो। और ज़रूरत मुक़द्दर होती है बेकदर मा यकफ़ी बे, ज़रूरत उतनी होती है जितनी, और जितनी उत्थे लोड़ हुंदी है। ज़रूरत सिर्फ उतनी हुंदी जितनी, जितनी लोड़ हुंदी है जी। ओ ज़रूरत की ये उन्नी हुंदी है जिन्नी उत्थे किफ़ायत कर जाए, जिन्नी उत्थे किफ़ायत कर जाए बस। और वो कौन है, बग़ैर वस्फ़े बैनूनत के और बग़ैर अदद के, इक्को नाल ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तलाक रजी को बाद इद्दत हुंदी है कि कोई नहीं है, कोई नहीं हुंदी। उस दिन तू ना छुट्टी गया से है ना, इतनी से इद्दत बाप पड़े हैं, इतनी से कमाल वाली गल है।
بھائی طلاق رجی کو بعد عدت ہے صرف رجوع ہو سکتا ہے، تو چونکہ جڑا انہیں اے تدی بولیا ہے اے طلاق رجی کدے تھے من لئیے تے اے تدی والا معنی سچا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، تو بس ضرورت پوری ہوگی، کی ہوگی؟ پوری ہوگی۔ لہذا پس ثابت ہوگی کون؟ او بول بلا بھی کون ثابت ہوگی؟ اچھا اے تو کسی عورت کی ہوئے، اور اگر عورت غیر مدخول بہا ہو تو یہ عورت نہیں ہے محل کس کا، لہذا انہوں اے تدی آخنا تے مراد لینا بھی حیض گن، اے غلط ہے کہ کوئی نہیں غلط، اس واسطے کہندی تھا اس لیے کہ عدت نہیں ثابت اس کے پاس، نہیں صحیح اس کے حق میں یہ کہ کہا جائے کیا کہ گویا کہ یہ امر ہے، لہذا ضروری ہے اس سے یہ کہ بنایا جو اس کا قول کون ہون، اگر غیر مدخول بیان ہوا کہ ہون انہوں منت کر کے سیدھا انہوں نے کر لے جانا ہے کہ اے تدی نو استعارہ بنانا ہے کس سے، تو گویا کہ اس نے یوں کہا تلے کی نفس کی، اے تدی کا مطلب کی ہے اے مجازن، یہ مسبب بول کا بولا ہے کس پر؟ سبب پر۔ کون بولا ہے؟ سبب پر جی۔ بولا کیا ہے؟ عدت، عدت کا سبب کون ہے؟ تو مسبب بولے ہے کہ عدت، تو مراد کی سبب کون؟ طلاق، اور سمجھے ہی، اور ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ تلے کی نفسہ کے واحدہ تن، یہ کیڑی ہندی ہے؟ اے مطلب جی بھی اے تدی بولے مدخول بہانو پھر بھی ایک طلاق رجیے، تو اے تدی بولے غیر مدخول بہانو تو پھر بھی صرف اے کہ جے مدخول بہا ہوئے تو پھر وہ اگلے یو ٹرن تو مڑ کے آنا ہے، بے اقتضان ثابت کرنی ہے، تو جے غیر مدخول بہا تو اسے اے تدی نو مجازن بنانا ہے کندے کو؟ طلاق کو، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے جی، اور مانا کرو کتھوں ہی، مگر رجل کے قول میں اے تدی اس لیے کہ حقیقت اے تدی کی حساب کے لیے ہے اور نہیں اثر حساب کے لیے قطع نکاح میں، اور گننا احتمال ہے یہ کہ مراد ہو اس کے ساتھ وہ شے جو گنی جاتی ہے مادہ بیان، یعنی اقراء کا غیر، بے اور کچھ ہے گنی، یہ بھی مراد ہو سکتی، یہ بھی بسم اللہ۔ پس جب نیت کی کس نے؟ زوج نے، بھی ہی بجھ لکھا نکاح جا کون لکھا؟ چلو پہلے لکھا تھا مجھے کٹ دیتا ہے جی، کہ جب نیت کی کس کے ساتھ؟ اچھی ایک کوئی لفظ ہے کہنڈا کہ جنہوں پھاڑ کے بیٹھا ہوئے پھلا بیٹھا ہے جی، اور پس جب نیت کی کن نے؟ کس کے ساتھ؟ اقراء کی مطلب حیض گن، کی گن کس واسطے؟ عدت سے، اور زائل ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ تو واجب ہو گئی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ طلاق بعد الدخول واجب ہو گئی اقتضاءً، یعنی بطور ضرورت، تے ضرورت ایک نہ ہاں بھی شابہ جی، مگر رجل کے قول میں 1.5 گھنٹہ ہو گئے، قول تقدیم میں اس لیے صاحب کے لیے ہے اور بس نہیں ہے اثر اس کے لیے نکاح میں، اور اعتداد احتمال رکھتا ہے یہ کہ مراد لیا جائے کہ تقدیم کے ساتھ وہ کہ استعمال کیا جاتا ہے اقراء کا غیر، بس جب نیت کی زوج نے اقراء کی اور زائل ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ، تو واجب ہے کہ تقدیم کے ساتھ طلاق دخول کے بعد ابتداء